السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آج آپ پروگرام تجزیہ کا اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ میں زمان پارک میں ہوں یہاں، اور میرے ساتھ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان موجود ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں یہ۔ کل 26 نومبر ایک بڑا احتجاج، ایک بڑا لانگ مارچ۔ عمران خان زخمی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کے لیے میں نکلوں گا اور وہاں پر وہ جائیں گے۔ اور جو گزشتہ کل تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا، بہت ایونٹس ہوئے۔ کچھ لوگوں کو بہت توقعات تھیں کہ شاید ایک دفعہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو لڑا دیا جائے پاکستان کی فوج کے ساتھ، لیکن کل جو فیصلے ہوئے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے، لیکن ایک سینس ضرور اس سے پریویل کر رہی ہے اس وقت کہ سب سے بڑی پارٹی کے قائد نے اگر کوئی پاکستان کی فوج کو تحریک انصاف سے لڑانے کی سازش کر رہا تھا تو اس کو ناکام بنایا۔ آج انہی معاملات پر عمران خان صاحب سے گفتگو کریں گے۔ خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی مصروفیت میں ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو میں جو کل 26 نومبر کو جو آپ کراچی پنڈی جا رہے ہیں، اتنی آپ کی طبیعت ہے، اس کے باوجود کیا آپ کا ایم کیا ہوگا، مقصد کیا ہے کل آپ کا؟ دیکھیں سمیع، اب میں اپنی قوم کے لیے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میری قوم میرے لیے آئے گی کل۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے دنیا میں ساری نظام دیکھے ہیں۔ برطانیہ کا 20 سال اندر سے رہ کے میں نے ان کا سسٹم دیکھا ہوا ہے۔ دنیا دیکھی ہے اس عمر میں، 70 سال میں کوئی شاید ہی ملک ہے جو میں نے نہیں دیکھا۔ دیکھیں، میں ہمیشہ میرے میں ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کو ایک آزاد، ایک خوددار، ایک ترقی یافتہ، ایک دنیا میں مثال بننے والی قوم بننا چاہیے تھا۔ ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ جب میں نے شروع کی ٹیسٹ کرکٹ، بڑی کمزور ٹیم تھی ہماری، اور تو دنیا سیکنڈ ٹیمز بھیجتی تھی جو بڑی بڑی انگلینڈ وغیرہ اس ملک میں۔ اور مجھے بڑا فخر تھا کہ میں نے آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے پاکستان کو ورلڈ چیمپئنز بنایا۔ دنیا میں ہم نے جا کے دوسرے ملکوں میں سیریز جیت کے آئے، تو بڑی ہمیں فخر ہوتا تھا، کیونکہ ہم نے ایک غلامی سے نکلے تھے اور ایک ہم دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم بھی آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا کرکٹ تھا اس وقت۔ تو جب میں نے کرکٹ چھوڑی تو اور کرکٹ کے دور میں مجھے ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے یہاں ایک غلام ذہنیت تھی، آزاد ہوئے ہی نہیں ذہنی طور پہ۔ کوئی ہمارے پولیٹیشنز، کوئی گورا آ جاتا تھا باہر سے، اس کو ایسے ملتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی خدا آ گیا ہے۔ ایمبسیز کے اندر جاؤ یا امریکن ایمبسی میں جاؤ تو پاکستانی ایسے کر کے کھڑے ہوتے تھے ہمارے سیاستدان ان کے سامنے۔ مجھے اتنی شرم آتی تھی کہ ہماری کوئی نہ قومی غیرت رہے، نہ کوئی پولیٹیشن۔ نیچے لوگوں میں غیرت تھی، اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو باہر جاتے تھے، وہ نواز شریف دیکھ رہے ہیں، وہ پرچوں سے پڑھ رہا ہے، وہ کوئی یعنی مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا۔ اور خاص طور پہ جب وار آن ٹیرر میں جب ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے تو جو تب پاکستانیوں کو ذلت پاکستان میں ملی، یہاں دہشت گردی، اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی تھے ان کو کہتے تھے کہ جی یہ سب سے خطرناک ملک ہے، جنگ بھی ان کی لڑ رہے ہیں، گالیاں بھی کھا رہے ہیں۔ تو میں جو اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اور میری کوشش رہی ہے 26 سال سے تحریک انصاف، کہ ایک قوم جب آزاد ہوتی ہے نا تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو قوم آزاد ہوتی ہے انصاف سے، انصاف ہمیں حقوق دیتے ہیں، میرے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے انصاف کا نظام، عدالتیں، آئین میری ڈگنیٹی، میرا رسپیکٹ، میرے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، پاکستان کا آئین کرتا ہے، لیکن ہے نہیں۔ تو جو سب سے بڑی جنگ یہ ہے وہ یہ کہ پہلے تو لوگ آزاد ہوں۔ آزاد قومیں ہی بڑے کام کرتی ہیں، اور انصاف انسان کو آزاد کرتا ہے۔ اب برطانیہ میں ہم پہلی دفعہ میں جب گیا تو لوگ اپنی حقوق کی بات کرتے تھے، یہ اسٹوڈنٹس ہمارے یونیورسٹی کے، کہ یہ میرا رائٹ ہے۔ ہم نے کبھی سنا ہی کہ نہیں تھا یہاں، کیونکہ یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی۔ تو پہلے تو وہ، اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے آزادی، یعنی قوم اپنے فیصلے یہاں کرے، ہمیں ڈکٹیشن نہ دے باہر سے بیٹھ کے کہ جی روس سے تیل لینا یا نہیں لینا۔ تو یہ جو کل ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرے خیال میں، اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ تاریخی مجمع ہوگا، تو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اس سارے اداروں کو، ساری قوم کو،
کہ دیکھیں یہ جو اب پاکستان کا جس فیصلہ کن موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا, یہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کریں, کیونکہ قوموں میں شعور آ گیا. عوام اپنے آپ کو آزاد کرتی ہے. جب عوام میں شعور آ جاتا ہے اور وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ, اور جو آج سمجھ آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, میڈیا کی وجہ سے, آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے, ارشد شریف جیسے لوگوں کی وجہ سے, انہوں نے لوگوں کے اندر شعور پیدا کر دیا. تو مجھے کبھی بھی اپنی 27 سال کی پولیٹیکل سٹرگل میں آج جتنا مجھے اعتماد ہے کہ آج ہم ایک جاگی ہوئی زندہ قوم اس ملک کو آزاد کرے گی. یہ تو قوم پر اعتماد کا آپ نے اظہار کیا کہ بہت لوگ آئیں گے. کل جب آرمی چیف کا تقرر ہو رہا تھا تو بہت ساری اسپیکولیشنز بھی تھیں, لیکن آپ نے صدر مملکت سے ملاقات بھی کی, اس کے بعد سب کچھ اوکے کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو جیسچر آپ نے دیا ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوگا, اور آپ جو عملی جدوجہد کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے وہ آپ کو اب نزدیک نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں سب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہماری فوج سے لڑائی ہو جائے, دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, آزادی میں چاہتا ہوں. اگر ایک مضبوط آپ کا ڈیفنس نہ ہو آپ آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں وہ آدمی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے. میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا, کیونکہ ہم بڑے ہوئے تھے جب میں پہلی جنریشن تھا, ہمارے جتنے بھی بڑے تھے وہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی. میرے باپ کی جنریشن نے انگریز کی غلامی دیکھی ہوئی تھی. تو ان کے اندر ایک بڑا جذبہ تھا جب پاکستان بنا, ہم تو چھوٹے تھے نا, کہ ان کو فخر ہوتا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک میں اب پیدا, اور بڑی ان کو ہوپس تھیں کہ ہم ایک عظیم قوم بنے گی. اور پھر میں نے ان کی مایوسی بھی دیکھی کہ آہستہ آہستہ وہ مایوس ہوتے رہے. مجھے یاد ہے عبدالحفیظ کاردر جو ہمارے بڑے زبردست کیپٹن تھے, پہلے کرکٹ کیپٹن تھے, تو اور وہ آکسفورڈ بھی گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے نا ایک بڑی کتاب لکھی کہ جرنی ٹو ڈسلوژنمنٹ, کہ ہمارا کیسے آہستہ آہستہ جو ہم نے امیدیں لگائی ہوئی تھی تو وہ گرتی گئی اور وہ کریش ہوتی گئی. اور وہ کیوں ہوتی گئی؟ کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے جو ملک جس طرف جا رہا تھا اور جانا چاہیے تھا ہم اور طرف چلے گئے. اور انشاءاللہ جو میری امید اب یہ ہے کہ ہم اب سارے اداروں کے ساتھ, دیکھیں ادارے مضبوط ہوئیں تو ملک مضبوط ہو. ہم چاہتے ہیں ادارے مضبوط ہوں. اگر ہمارے مسئلے تھے اداروں کے اندر 2-3 کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے ایک آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی اس ملک کی, انہوں نے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کی, ارشد شریف کی شہباز گل کی, اعظم سواتی کی, صحافیوں کی. اب کیا ان سے, کیونکہ ہمیں ان سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب ادارہ کے اگینسٹ ہے؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ ادارے کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اچھے ادارے ان کو صفائی کرتے ہیں. میری پارٹی کے اندر میں سارے فرشتے ہیں, لیکن میں میکنزم ایسا ہونا چاہیے کہ میری پارٹی میں جو غلط کرے میں اس کو نکالوں تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے. کیا سوچ کیا رہے تھے آپ جس وقت صدر مملکت آئے, بات چیت ہوئی؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ڈیسیژن ہے, صدر مملکت کا جو ڈیسیژن ہے, کیا آپ کا تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ کیونکہ ایک الزام لگتا رہا آپ پہ کہ جی فوج میں اپنی مرضی کا سپہ سالار لگانا چاہتے ہیں, چیف لگانا چاہتے ہیں. میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں. دیکھیں پہلے تو نہ میں نے آج تک کبھی اپنا جج لگانے کی کوشش کی ہے, نہ اپنا آئی جی لگانے کی کوشش کی ہے, نہ نیب کا ہیڈ, نہ ایف آئی اے کا ہیڈ, نہ میں نے کبھی سوچا کہ میرا کوئی آرمی چیف ہو. میں نے کبھی نہیں سوچا. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پہ میرٹ کے اوپر لوگ لگنے چاہیے, اور میرٹ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. یہ جو 2 کرپٹ مافیا خاندان جنہوں نے اس ملک کے اوپر 30 سال حکومت کی ہے, ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا جج لگ جائے, میرا آئی جی لگ جائے. انہوں نے پولیس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پنجاب پولیس کی ذرا ایک رپورٹ ہے ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں 93 میں, کہ کیسے انہوں نے مجرموں کو بھرتی کیا, اپنے لوگوں جو مجرم تھے پولیس میں بھرتی کیا. تو یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ کنٹرول کسی طرح کریں کہ ہم پکڑے نہ جائیں.
تو نیب کو کنٹرول کرو, ساروں کو کرو, اور پھر طاقت ہے ساری سب سے زیادہ فوج کے پاس. سب سے جو ادارہ ابھی تک انہوں نے نقصان نہیں پہنچا سکے, باقی تو ادارے تباہ کر دیے نا 30 سالوں میں, جو بچا ہوا ادارہ وہ ہے فوج. اب ان کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرو, اس کے لیے اپنا چیف چاہیے. مجھے تو اپنا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نے کون سی کوئی اپنی چوری چھپانی ہے, میرے لنڈن میں فلیٹس ہیں, مجھے کس چیز کا چھپ. تو ہماری طرح کے لوگ اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اور ملک مضبوط ہوتا ہے میرٹ کے اوپر. تو اس لیے آپ میرٹ کی وجہ سے, یا یہ دیکھیں جی انہوں نے فیصلہ کیا, میرے خیال میں انہوں نے آرمی چیف کو متنازع کیا, کیونکہ انہوں نے سٹینڈ پورا لیا کہ جی ہمیں یہ پسند ہے. ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ آئین اور قانون آپ کو اگر یہ موقع دیتا ہے, حالانکہ نواز شریف کا کوئی رائٹ نہیں ہے آرمی چیف کو سلیکٹ کرنے کا, کیونکہ وہ مفرور ہے, سزائے یافتہ ہے. نہ ہی شہباز شریف کو ہے, کیونکہ اس کو وہ ایف آئی اے کے اندر 16 ارب روپے پہ سزا ہونے والی تھی اس کے بیٹوں کو. تو ان لوگ, کیا یہ لوگ اہلیت رکھتے ہیں کہ ملک میں میرٹ پہ اتنا اہم عہدہ نیشنل سیکیورٹی کا اس کا ہیڈ چوز کریں؟ میرے خیال میں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم کھیل رہے ہیں آئین اور قانون کے بیچ میں, تو جو آئین اور قانون کہتا ہے ان کو انہوں نے رائٹ دیا ہوا ہے, تو انہوں نے چوز کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ جو مرضی یہ چاہیں کہ اپنی کوشش کریں کہ وہ ہمارے لیے کام کرے, وہ کرے گا ادارے کے لیے. 6 لاکھ فوج ہے پاکستان کی ڈسپلن, وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس فوج کے اور ملک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جائے. اچھا خان صاحب, جو پہلی جو اسٹیبلشمنٹ جس میں باجوہ صاحب تھے, سب کو پتہ ہے, ایک نظر آ رہا تھا, ان کا ٹلٹ نظر آ رہا تھا. ابھی کچھ سی بی ایمز آپ کے ہوں گے ذہن میں کہ جس سے یہ ثابت ہو, ظاہر ہو کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہے, اے پولیٹیکل ہو گئی ہے. وہ کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, سب سے بڑا سٹیپ تو یہ ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے اوپر 7 مہینے میں ظلم کیا ہے, اور اس کے پیچھے اب پولیس سے پوچھیں جی 25 مئی کو آپ نے یہ کیا کیا, وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے وہ کہہ رہے تھے, وہ ڈال رہے تھے ان کے اوپر. جس کو ایف آئی اے والوں کو پوچھا جی یہ سب کو پکڑ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑ رہے ہیں, رات کو اٹھا رہے ہیں, پیچھے کون ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے. جو بھی یہ الیکشن کمیشن, اس کے اندر سے آوازیں آتی ہیں کہ جی ہم ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں, ہمیں یہ پیچھے زور لگا رہے ہیں. سو جو شہباز گل سے ہوا, جو اس سے اعظم سواتی سے ہوا, انہوں نے تو سیدھا نام لیا ہے کہ ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جو ڈرٹی ہیری ہے, انہوں نے تو نام لیا اس کا. اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا, جو دھمکیاں مل رہی تھیں, ہم سب کو, صحافیوں سب کو پتا کہ کون دھمکیاں دے رہا تھا انہیں. تو میں سب سے پہلے تو خدا کا واسطہ ہے آئین کے ساتھ چلو, آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے جو بھی کرنا کرو. یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل چیزیں ہیں, لوگوں کو اٹھا کے مارنا, ننگا کرنا, یہ کرنا, ٹیپیں بنانا, ویڈیوز بنانا, یہ تو خود دیکھیں, ادارے اپنی عزت خود بناتے ہیں. اداروں کی عزت ان کے اعمال کی وجہ سے بنتی ہے. جوڈیشری یا جج کی عزت اس کے فیصلوں سے بنتی ہے. دنیا تو اس کو عزت نہیں دے سکتی, عزت آپ کے اعمال دیتے ہیں آپ کو. تو آپ نے اگر جو بھی نئی بگننگ ہے, نئی بگننگ میں کم از کم ان لوگوں کو تو فارغ کرے نا جنہوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے, اور جو سب جانتے ہیں کون ہے وہ. اچھا, الیکشن کی ڈیمانڈ ہے, اگر لوگ بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے اور کہیں پر گورنمنٹ کے ذہن میں آتی ہے یا انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ الیکشنز کے لیے جائیں, تو بہت سارے مسائل کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, جس میں الیکشن کمشنر نیا, کیئر ٹیکرز, الیکٹرل ریفارمز اگر ضروری ہوں. تو بہت سارے جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے لیے تو بیسٹ یہ ہے کہ خان صاحب اسمبلیوں میں واپس آئیں, ان کی جماعت, اور وہاں پر بیٹھ کے بات ہو. دیکھیں سبھی, بات صرف ایک چیز ہے, کیا آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کروانا چاہتے تو بات ہم نے ان سے کیا کرنی. ان لوگوں سے میں کیا بات کروں جنہوں نے آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. 7 مہینے میں جو اس ملک کی تباہی ہوئی ہے, آپ ذرا کسی بزنس مین سے پوچھیں, آپ کسانوں سے پوچھیں, آپ کسی طبقے کے اوپر آج ریل اسٹیٹ والوں سے پوچھیں. جو بھی شعبہ جو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, جو گروتھ ریٹ بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, آج ان سے پوچھے تو صحیح کہ 7 مہینے میں ملک پہ کیا ہوا. کون سا ایٹم بم گر گیا پاکستان میں, آج تباہی مچ گئی. آج ہر طبقہ رو رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی آسمانوں پہ جا رہی ہے.
اور سامنے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے. یہ صرف ایک کام انہوں نے کیا کہ ایک ایک کے اب کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. باری باری انہوں نے جو نئے امینڈمنٹس کیے ہیں, ان کے اربوں روپے کے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. اب ان لوگوں سے, جرائم پیشہ لوگوں سے ہم نے کیا بات کرنی ہے سوائے کہ آپ بتائیں الیکشنز کریں. انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں, صرف اس لیے نہیں کروانے کہ ان کو پتہ ہے کہ آج جب بھی الیکشن کروائیں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. ان کو پتہ ہے اس چیز کا, کیونکہ قوم نے ان کے 7 مہینے دیکھ لیے. اب ملک کی ضرورت اس وقت الیکشنز ہیں. اکانومی کو ٹھیک کرنا تو الیکشنز کرواؤ. اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, وہ الیکشن سے آتی ہے. اگر آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے یا اپنی معیشت کو اوپر اٹھانا ہے تو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد ہوتی نہیں ہے. تو جب پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی اور آگے اگر امید ہے تو وہ الیکشن سے آئے گی, تو یہ صرف اور صرف کہ ہم الیکشن میں پٹ جائیں گے, ملک تباہ ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو, تو یہ تو انسسٹینیبل ہے. مجھے تو خوف یہ ہے کہ یہ جس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ کلپ پلے کریں جو 1 جون کو میں نے آپ کے ساتھ دیا تھا, ایک کلپ, اور میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے, یہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیں گے, ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے. اور جب ڈیفالٹ کرتا ہے ملک تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ملک کی سب سے بڑی افیکٹ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی. نیشنل سیکیورٹی ہم نے جو پالیسی بنائی تھی, نیشنل سیکیورٹی میں فوج ایک اس کا حصہ ہے, دوسری اکنامک سیکیورٹی ہے. آپ جب آپ کی اکانومی نیچے جاتی ہے تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی بھی نیچے جاتی ہے. سوویت یونین کے پاس سب سے بہترین فوج اور ہتھیار تھے اور بم تھے, لیکن جب ان کی اکانومی نیچے گئی تو ان کا ٹوٹ گیا سوویت یونین. تو مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو ایک ایجنڈا پہ آئے تھے کہ صرف اپنے کیس ختم کرنے ہیں, تو میں آج یہ سوچتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو لے کے آئے تھے یا ان کا راستہ نہیں روکا اس ملک کے اوپر, جو پتہ تھا 30 سال ان کا ریکارڈ کیا, وہ تو آج اپنے آپ کو سوال کریں کہ انہوں نے ملک سے کیا آج کیا. ناظرین, عمران خان ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پر ایک بریک ہم لیں گے. واپس آتے ہیں تو بہت اہم ایشوز ہیں, سیاسی ایشوز ہیں, کچھ پرسنل باتیں بھی خان صاحب سے کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تکلیف ہے, ابھی زخم جو ہے پوری طرح نہیں بھرا, لیکن اس کے باوجود وہ پنڈی جا رہے ہیں. وہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹریول کتنا مشکل ہوگا, چڑھنا اسٹیج پر اس حالت میں بہت مشکل ہے. لیکن میں نے یہ سوال کیا انٹرویو سے پہلے, تو جو جواب مجھے دیا خان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے, کتنی بھی مشکل ہو, یہ میری قوم کا مسئلہ ہے, میرے ملک کا مسئلہ ہے, میں ضرور نکلوں گا کیونکہ لوگ وہاں پر آئیں گے. خان صاحب, آپ اتنی تکلیف میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت بھی پنڈی سے آپ نہیں ہٹیں گے اور وہاں پہ جائیں گے, اور بڑی تکلیف ہے آپ کو, آئی کین سی دیٹ. تکلیف ہے اصل میں. یہ جو 2 گولیاں اوپر لگی تھی نا, یہ تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک طرح بھر رہی ہیں. میری جو ہڈی ٹوٹی ہے نا, جو تیسری گولی نیچے لگی تھی, اس سے میرا اس وقت اس ٹانگ کے اوپر پورا زور بھی نہیں آتا, اور اصل میں تکلیف ہے وہاں کیونکہ وہ نروز بھی ہٹ ہوئی اس کی وجہ سے پاؤں تک, تو وہ تھوڑا پرابلم میرا ٹانگ کا ہے اس وقت, یعنی چلنے کا پرابلم ہے. آپ وزن نہیں ڈال سکتے؟ وزن نہیں ڈال سکتا. لیکن پھر بھی کل پنڈی میں لوگوں سے ملیں گے آپ؟ نہیں, میں نے جانا تو ضرور تھا, میں نے تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا. پچھلے اتوار کا بھی میں نے سوچا تھا, لیکن وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ تو بالکل ہی, کیونکہ میرے زخم بھی بڑے ابھی وہ سٹیج پہ نہیں تھا کہ میں ایکٹیویٹی کروں. لیکن میں نے کل اس لیے جانا ہے کہ دیکھیں, یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ملک میں ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں. اس وقت ایک جاگی ہوئی قوم ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہ جائیں کہ جدھر بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ان چوروں کو کہتے ہیں کہ جنہیں یہ چور ہیں, آپ ان کو چور کہتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں, پھر ان کو واپس لے آتے ہیں کہ جی آپ یہ کسی گنگا میں دھل کے آ گئے, آپ ٹھیک ہو گئے, آپ این آر او مل گیا, پھر ان کو چور کہہ دیتے ہیں, پھر ان کو اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی توہین ہے ہماری قوم کی کہ رانا ثناء اللہ جیسے بدماشوں کو اوپر جا کے انٹیریئر منسٹر بنا دیا ہے. شریف خاندان, ان کی 30 سال سے چوری ہے,
ہر باری وہ چوری ہوتی ہے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں, وہاں جا کے آرام سے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لنڈن کے مہنگی جگہیں, اور پھر یہاں لوٹنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قوم کی توہین ہے. تو میں نے تو کہا ہوا ہے کہ میں تو جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں. زرداری ادھر ہے, سندھ سے جو وہ ظلم کر رہا ہے, جو سندھ کے لوگوں سے کر رہا ہے. میں نے جتنی یعنی سندھ کے لوگوں کو جتنی آزادی کی ضرورت ہے اس زرداری مافیا سے, کسی بھی پاکستان, باقی سارا پاکستان میں پھرا ہوں, لیکن جو ظلم وہاں ہے وہاں کہیں اور نہیں ہے. تو وہاں تو بالکل انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے, پولیس تھانے اونڈے رکھے ہوئے ہیں, جھوٹے پرچے ہیں, وہ بیچارے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ وقت ہے کہ ایک قوم کھڑے ہو اپنی آزادی کے لیے, اور قوم یہ جو کل کا ہمارا مقصد ہی ہے حقیقی آزادی, یعنی ہم وہ ملک بننا چاہتے ہیں جو کہ قائد اعظم نے اپنی جان کے اوپر, یعنی وہ مر رہے تھے کینسر سے, اس کے باوجود وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے کہ ملک بن جائے کسی طرح. اور پھر جو بڑی خواب تھی علامہ اقبال کی کہ پاکستان بنے گا کیا, تو ہم اس خواب کے اوپر واپس چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ جو جس طرح ہمیں بنا دیا ہے انہوں نے کہ کبھی ادھر بھکاریوں کی طرح کبھی ادھر جا رہے ہیں, اور کبھی لوگوں کو کرش کر رہے ہیں. جو طاقتور ہے اس کا فیصلہ ہے کہ جو مرضی ظلم کرے لوگوں پہ. عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں بیچارہ عام آدمی پس جاتا ہے. تو یہ ایک ٹوٹل ایک ملک کو اور صرف قوم کر سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں اداروں کے اوپر بھی قوم پریشر ڈالتی ہے. برطانیہ میں, اور زندہ قومیں یہ کرتی ہیں, برطانیہ میں وہ گئے عراق وار میں, عراق کی جنگ میں وہ شامل ہو گئے. تو ساروں وہاں پتہ تو سب کو تھا کہ برطانیہ اور امریکہ اصل میں تو جا رہا ہے عراق میں تیل ہے. تو اب سوچیں کہ برطانیہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کی آئل کمپنیز کو فائدہ ہونا ہے اس سے. 20 لاکھ لوگ نکلے سڑکوں پہ کہنے کے لیے کہ یہ ناانصافی ہے عراق سے, ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. 20 لاکھ لوگ. میں پاکستان میں کوشش کرتا رہا نکالنے کے لیے لوگوں کو, وہ 500 لوگ بھی نہ دیکھیں. تو اب بدل گیا پاکستان, وہی لوگوں میں شعور آ گیا. اور جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے مجھے تو اس کے اوپر بہت بڑی امید ہے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا نے جگا دیا لوگوں کو. میرے زمانے میں یونیورسٹیز میں جاتا تھا, تقریریں کرتا تھا, ان کو ہی نہیں سمجھ ہوتی تھی پالیٹکس کی. تو اب اسکول کے بچوں کے اندر موبائل فون کی وجہ سے وہ پولیٹیسائز ہو گئے. سیاسی جب آپ کے لوگوں میں شعور آ جاتا ہے نا جی, تو وہ پھر فورس کرتے ہیں اداروں کے اوپر, وہ پریشر ڈالتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے. اچھا, آپ دباؤ کی اور پریشر کی بات کر رہے ہیں. کل لوگ بھی آپ اسی لیے لے کے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا دیکھے, اور دباؤ ایک پولیٹیکل جو آپ کا رائٹ ہے کہ پریشر پڑے. آپ ان سے ڈیل بھی سب سے کر رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کی پرسنل اسیسمنٹ کیا ہے کہ الیکشنز کب تک ہوں گے؟ دیکھیں الیکشنز تو اب ہوں گے ہی, اور وہ یہ جو مرضی کر لیں, کیونکہ یہ پھر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشنز اگر ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے. یہ جب بھی الیکشنز ہوں گے ہار جائیں گے. تو کیا یہ اکتوبر میں جیت جائیں گے؟ انہوں نے ان کی تو جتنی دیر یہ رہ رہے ہیں گورنمنٹ میں, یہ تو گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے, کیونکہ جو حالات ملک کے انہوں نے پیدا کر دیے ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز تو مہنگائی ہے. جو مہنگائی آج انہوں نے ساری ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ مہنگائی کر دی. تو انہوں نے جو مہنگائی کی ہے, اور پھر ملک بھی نیچے جا رہا ہے, پھر بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, ساری بزنسز نیچے جا رہی ہیں. انڈسٹری جو ہم نے انڈسٹری کو اٹھانا ٹائم لگتا ہے. یعنی جب انڈسٹری آپ مثلا کسان کی مدد کریں تو 6 مہینے میں اس کی فصل ہے تو 6 مہینے میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. آپ اگر انڈسٹری لگاتے ہیں تو سال, 1.5 سال, 2 سال اس کے بعد اس کا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو ہمارے 34 سال میں ہائیسٹ پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ تھی, آج وہ 0 پہ آ گئی ہے. تو ان کا یہ جتنی دیر رہیں گے ملک تو نیچے جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے پاس اگر آپ نے بچانا ہے اس ملک کو تباہی سے, تو الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ الیکشن تھوڑا سا بھی ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو ایک ٹیمپو ہے, لوگوں کو بالکل اس طریقے سے انوالو رکھنا سیاسی طور پہ ایک بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ اگر کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو عام آدمی مایوس بھی تو ہو جاتا ہے. نہیں جی, دیکھیں الیکشنز کیا زیادہ سے زیادہ اکتوبر تک چلے جائیں گے, اگلا اکتوبر ہی آ جائے گا نا. لیکن ہم نے ان کے اوپر اب پورا پریشر رکھیں گے. یعنی یہ جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ کل ختم نہیں ہونی, یہ چلے گی جب تک انصاف نہیں ملے گا. اور سب سے پہلے ہماری ریکوائرمنٹ ہے الیکشنز کی, تو یہ تو چلے گی آگے. یہ لانا چاہتے ہیں نواز شریف کو واپس, اور کہتے ہیں کہ اس سال کے اینڈ تک وہ واپس آ جائیں گے.
کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سیاست میں کیسے آئیں گے، لیکن آج ایک فیصلہ ہوا ہے فیصل واوڈا کا، سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلط بیانی ہو گئی ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے. تو ان کی معافی کو ایکسیپٹ کر لیا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بیسیکلی ایک فاؤنڈیشن بنائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کا بھی خاتمہ اسی طریقے سے ہو جائے. دیکھیے کیا ہوتا ہے میں تو کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک ملک کے اندر آپ ساری اخلاقیات ہی تباہ کر رہے ہیں. دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا، جو ہم نے برطانیہ سے لیا، اس سے پہلے چلے جائیں. اصل میں تو جو ڈیموکریسی تھی ہماری، وہ تو شروع ہوئی تھی مدینہ کی ریاست میں. وہاں بادشاہ تو نہیں تھی، وہاں تو انہوں نے شورا بیٹھتی تھی اور وہ سلیکٹ کرتے تھے، اور کوئی یعنی میرا بیٹا تو نہیں بنتا تھا نا، جو میریٹوکریسی تھی. تو برطانیہ کی جو ڈیموکریسی ہم نے اپنائی ہے اس کی بیسس کیا ہے کہ ڈیموکریسی کھڑی ہوتی ہے اخلاقی قوت پہ، اخلاقیات پہ. برطانیہ کا پرائم منسٹر پہلے تو ڈیوڈ کیمرون ریزائن کر دیتا ہے جب اس کی تقریباً 2/3 اکثریت، بھاری اکثریت تھی. اس کی ریفرینڈم ہارتا ہے، تو ریفرینڈم ہارنے پہ تو اس کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں، میں ریزائن کر رہا ہوں. بورس جانسن، آپ سوچ لیں کہ پاکستان میں تو خبر بھی نہیں بننی تھی کہ اس نے کہا جی اس نے ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اپنے لوگوں کو تب اکٹھا کر دیا جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ تھی کورونا میں. اب اس کے اوپر ایک بھاری اکثریت والا پرائم منسٹر نکل جاتا ہے. تو سوچ لیں کہ ان کی اخلاقیات کے معیار کیا ہیں، ان کی مورل سٹینڈرڈز کیا ہیں، اس کے اوپر ان کی جمہوریت ہے. اب یہاں تماشا دیکھیں کہ آدمی 30 سال سے لوٹ رہا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کی چوری کے اوپر، کنوکٹ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ سے، جھوٹ بول کے ملک سے بھاگتا ہے. یہ دوسری دفعہ جھوٹ بولتا ہے. پہلی دفعہ مشرف سے معاہدہ کر کے بھاگتا ہے، 8 سال کہتا رہا کوئی معاہدہ نہیں جب تک وہ سعودی شہزادے نے یہاں کے دکھایا نہیں. تو ایک جھوٹا آدمی ایک ملک سے جھوٹ بول کے بھاگا ہوا، جیل سے بھاگا ہوا، سپریم کورٹ کنوکٹ کرتا ہے. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کوئی چیز ہے کہ پاکستان کی سیاست اس کے بعد چل نہیں سکتی اور اس کے لیے آپ خاص کوئی قانون بناتے ہیں کہ وہ واپس آ کے لڑ لے، مجھے اس کے لڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آ کے لڑے گا اس کو، کیونکہ اس کو پہلی دفعہ پتہ چلے گا کہ یہ قوم بدل چکی ہے جب سے یہ بھاگا باہر. لیکن مسئلہ پاکستان کی اخلاقیات کا ہے. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ملک کو کہ یہاں اس کا مطلب یہاں برا ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ قوم امر بالمعروف پہ چل ہی نہیں رہی، جو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرو. تو یہاں تو انہوں نے ختم کر دیے. چوروں کو آ کے اسمبلی میں بٹھا کے وہ اپنے آپ کو قانون بنا رہے ہیں، وہ بچتے جا رہے ہیں، غریب آدمی جیلوں کے اندر ہے. یہ تو ملک کی فاؤنڈیشن ختم کر رہے ہیں. دیکھیں سمی، جو ملک کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اخلاقی ویلیوز کے اوپر، مورل ویلیوز پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں ہر ملک کے مورل ویلیوز ہوتے ہیں. جب آپ وہ مورل ویلیوز ختم کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ ہوتی ہے جب وہ ان کے مورل ویلیوز ختم ہو جاتے ہیں. آپ کسی کو دیکھ لیں، مغل کو دیکھ لیں، آخری دور میں ان کے حالات دیکھ لیں. آپ ترکوں کو دیکھ لیں جو عثمانیہ سلطنت تھی، رومن ایمپائر دیکھ لیں. یہ سارے ایمپائر آخر طور پہ جب وہ گرتے ہیں تو ان کی مورل سٹینڈرڈ تباہ ہو جاتی ہے. مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کو. پہلے تو ان کو چوروں کو لے کے آئے، پھر ان کو NRO دلوایا، اوپر بٹھایا ہمارے ملک پہ، ان کے کیسز ختم کیے. اب وہ جو چوروں کا سردار ہے وہ بھی واپس آئے، جو کنوکٹ ہوا سپریم. تو مطلب کہ جیل کھول دیں، پھر وہ بیچارے غریب جو جیلوں میں بھرے ہوئے ان کا کیا قصور ہے. اچھا ایک، کیونکہ پنجاب میں آپ کی الائز کی گورنمنٹ ہے، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، بہت سارے لوگ ظاہر ہے پالیٹکس ہے، گفتگو بھی کرتے ہوں گے. پولیٹیکلی اس وقت پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح پرویز الہی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا بڑے ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں، لیکن صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے، آسان نہیں ہوتا. آپ کو پھر گیو اینڈ ٹیک آپس میں کرنا پڑتا ہے. یعنی جو آپ کا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. لیکن ہمارے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں. کیونکہ جب یہ FIR کا معاملہ تھا تو اس میں بہت زیادہ یہ شور ہوا
کہ شروع میں کہ جی وہ شاید پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے، پھر آپ نے جب ساری بات بیان کی، وضاحت کی، تو اس سے چیزوں کو پتہ چلا، لیکن ایک امپریشن بیچ میں کچھ لوگوں نے کریٹ کرنے کی انہوں نے پوری کی کوشش کی، چودھری پرویز الہی نے، مونس نے، انہوں نے پورا زور لگایا. وہ پولیس والا کہتا کہ جی جو تھا، اس نے کہا جی میں سائن نہیں کر سکتا اس FIR پہ، آپ مجھے ہٹا دیں، میں ریزائن کرتا ہوں، کسی اور کو بٹھا دیں. وہ اتنا خوف تھا کہ جی وہ نام لے لیا ڈرٹی ہیری کا، اس کا کوئی اتنا خوف تھا. یعنی ہم حکومت میں ہیں پنجاب میں اور وہ پولیس FIR نہیں رکھوا رہی. میں نے صرف یہ کہا کہ دیکھیں آپ سوچیں کہ اگر یہ میرے اوپر قاتلانہ نامہ، مجھے پتہ ہے کس نے کیا ہے، مجھے پہلے سے انفارمیشن تھی کہ یہ 3 ملوث ہے، انہوں نے کرنا ہے، اور میرے FIR نہیں رکھوا سکتا. آپ سوچیں کہ کمزور آدمی اس ملک میں وہ کدھر کھڑا ہے، جدھر بھی وہ طاقتور کے سامنے جائے گا وہ اس طرح وہ ان کا پیسہ کھلا دے گا، ڈرا دے گا، دھمکا دے گا. تو انصاف تو نہیں ملنے لگا کسی کو اگر مجھے نہیں ملتا. آپ نے خود بھی کہا کہ ایک دفعہ حملہ ہوا ہے تو آپ کو خدشہ بھی ہے دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. آپ کل آپ پنڈی میں جائیں گے، بڑا کراؤڈ ہوگا، لوگوں میں جائیں گے، تو سیکیورٹی ارینجمنٹ کوئی خاص ہوں گے یا کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ بالکل سیکیورٹی ارینجمنٹس ہم کر رہے ہیں. وہ میری پارٹی لوگوں کی مجھے اتنی میسیجز آ رہی ہے کہ جی اپنا دھیان رکھو. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ احتیاط، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پوری اپنی انسان احتیاط کرے پھر اللہ پہ چھوڑے. لیکن دیکھیں یہ جو خوف ہے نا موت کا، میں نے تو موت بڑی قریب سے دیکھی نا، کیونکہ میں جب گر رہا تھا تو یہاں سے گولیوں کی مجھے وہ گئی ہیں اوپر سے، تو میں اگر وہ نہ ٹانگ پہ گولی تو سیدھے اوپر لگنی تھی، یا وہ لڑکا ہاتھ نہ وہ ابتسام وہ نہ ہاتھ مارتا تو وہ گولی بجائے ادھر لگنے کے اوپر لگنی تھی ساری. تو میں نے تو دیکھی ہے. تو اللہ بچانے والا ہے، کوشش انسان کرتا ہے، لیکن یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے نا آپ دنیا سے نہیں جاتے. یہ بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. فیملیز بھی آئیں گی کل، بچے بھی آئیں گے، انہوں نے بڑا کوشش کی ہے ٹیرر پھیلائیں، خوف کہ جی سوئسائڈل بامبنگ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. سو واٹ ڈو یو سے ٹو دا فیملی؟ لیکن یہ اتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے، عوام سے، یہ چور اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی نکلتا نہیں ہے، ان سے جلسہ ہی نہیں ہوتا. یہ مل کے بھی ساری 11 کے 11 یہ جو بھی ہیں ٹولہ چوروں کا، یہ مل کے بھی تو آدھے سے بھی کم، یعنی چھوٹا سا منار پاکستان کا حصہ نہیں بھرتا. ہمارے یہ 65-70 جلسے دیکھ لیں جب سے میں پار سے باہر نکلا ہوں. مجھے خود حیرت ہے کہ کس طرح پبلک نہیں. لیکن جو خواتین نکلتی ہیں، میں آپ کو یقین بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سمجھا تھا کہ ہماری گھریلو خواتین، یعنی میں نے سارے راستے جب مارچ میں میں جا رہا تھا، عورتوں نے اپنے سر کور کیے ہوئے گھریلو بچوں کے ساتھ کراؤڈ کے اندر چلی جا رہی ہیں، چھتوں کے اوپر کھڑی ہیں. میں نے کبھی ایسے سینز نہیں دیکھے کہ جس طرح کی خواتین کی پارٹیسپیشن ہے. اور اب ہمارے جلسے میں ہمیشہ آتی ہیں خواتین، اور انشاءاللہ فیملیز آئیں گی، خواتین آئیں گی، اور بڑا ہوگا. اور کوئی ڈرنے کی ٹارگٹ تو میں ہوں، تو لوگوں کا تو نہیں، لوگ تو بچے ہوئے ہیں نا کہ کوئی بم تو نہیں نہ پھٹے گا، انہوں نے تو صرف میرے اوپر کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ احتیاط کر رہا ہوں اور فکر بھی کوئی نہیں ہے. کیوں دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ، یہ انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں، یہ آپ کے اگر دل میں چلا جائے نا تو یہ چیزیں ساری نکل جاتی ہیں آپ کی کہ جی وہ کیا ہوگا. مجھے جو اللہ نے بچایا ہے، میں نے پھر سے میں نے تو قریب سے موت دیکھی ہے، اور اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. اچھا، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم رہ گیا، کچھ تھوڑا سا ایک آپ کے دونوں صاحبزادے بھی آئے وہاں سے آپ کی عیادت کے لیے، تو آپ کو پہلے what were you feeling، آپ کے کیا تھاٹس تھے جب وہ آ رہے تھے، جب انہوں نے آپ کو بتایا، پھر جو ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا، if you want to share something؟ پہلے تو 3 سال کے بعد آئے وہ، اور کیوں نہیں آئے کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے 2 سال ٹریول اتنا مشکل تھا. وہ دونوں پڑھ رہے تھے یونیورسٹیز میں، تو پرابلمس تھا. تو وہ اور 1 سال میرا یہ سارا اسی میں نکل گیا. تو وہ میں ان کو خود ہی نہیں بلا رہا تھا، اور پھر میرے اوپر کیسز تھے، مجھے ڈر تھا وہ بیچارے آئیں اور میں اگر یعنی وہ کوئی پولیس ایکشن ہو مجھے جیل میں ڈال دے، تو میں ان کے لیے ان کو نہیں بلا رہا تھا. لیکن جب یہ ہوا تو وہ دونوں پریشان، ظاہر بہت پریشان تھے. تو آئے، بڑا اچھا ٹائم ہم نے گزارا ہے، مجھے موقع بھی مل گیا ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا. خان صاحب بہت بہت شکریہ. کل آپ پنڈی میں ہوں گے، ہم بھی انشاءاللہ پنڈی میں ہوں گے، آپ سے وہاں پہ ملاقات ہوگی. ناظرین، یہ تھا آج کا تجزیہ، اور انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.